میرے یہاں آنے کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے واجد جواد صاحب سے شناسائی اور دوستی. ورنہ میں کہاں اور اردو کہاں. میں تو شاید اردو بولنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا. میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو انگلش. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں گھڑی میں دیکھ کے 1 منٹ صرف اردو میں گفتگو کروں تو شاید 15 سیکنڈ سے زیادہ میں یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا. اور میرا تعلق اس نفس سے جس پر عموماً ہم ترقی ہے کہ ہم نے انگریزی ان لوگوں سے سیکھی کہ انگریزی مادری زبان نہیں تھی. اور ان لوگوں نے جن سے ہم نے انگریزی سیکھی انہوں نے ان سے انگریزی سیکھی تھی جن کی زبان مادری زبان انگریزی تھی. تو ہم سے پہلی والی نسل تو شاید کچھ اردو انگریزی جانتی تھی لیکن وہ ویسے جتنی انگریزی جانتے تھے اتنی اردو جانتے تھے. پھر ہم لوگ آئے اور ظاہر ہے جیسے انگریزی ہم نے ان سے سیکھی اس کے بعد ہماری اپنی صلاحیت ہے اس کا ہم نے اور اس میں خوب رنگ بھر دیا اس انگریزی زبان میں. اور ساتھ میں اپنی مادری زبان یا اپنی قومی زبان قومی زبان بن گئی اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیا. تو حال یہ ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی محفل میں میرے اندر میں انجینئر کو میں نمبروں کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ایک وقت میں کوئی تقریباً 58 لوگ سے زیادہ نہیں تھے اور اس میں سے شاید ہی کوئی ہو محمود شاہ صاحب آپ سے اور ڈاکٹر صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ کہ جو شاید پوری تقریر انگریزی میں کر سکتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو انحصار ہے وہ صرف اور صرف اپنی ہمیں پڑھنے کی عادت رہے گی اور کسی بھی زبان کو پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس زبان کا پڑھنا ضروری ہے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو صرف بولتے ہیں. لکھنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اور پڑھنے کا بھی. تو اب ہم جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں بیچ میں انگریزی الفاظ. اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی انگریزی سکھانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے انگریزی زبان سے. محمود صاحب کا جو مقالہ تھا وہ یہی تھا. آپ چائنا کو دیکھ لیجیے کہ چین کی ترقی اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبان تو ایک ذریعہ ہے ایک دوسرے سے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. زبان اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان چائنیز ہے, انگریزی نہیں. انگریزی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان ہے لیکن جو چینی بولنے والوں کی تعداد ہے وہ انگریزی بولنے والوں سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جن ملکوں نے ترقی کی ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ انگلستان ہو اور چاہے وہ اٹلی ہو اور چاہے وہ فرانس ہو اور چاہے وہ جرمنی ہو اور چاہے وہ چائنا ہو اور چاہے وہ جاپان ہو, انہوں نے اپنی زبان کو ترقی کی ہے. ترقی کا تعلق کسی زبان سے نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنی زبان سے علیحدہ ہو جائیں. اور یہ زبان جو ہے اس زبان کو ایک خاص طبقے سے کنیکٹ کر دیا جائے جیسے اردو بولنے والے ہیں. اس زبان کی ترقی میں اردو بولنے والوں کا تو شاید جو بھی کنٹریبیوشن ہوگا میں معذرت ہوں لیکن اردو نہ بولنے والوں کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. آپ جتنے بڑے نام دیکھ لیں علامہ اقبال صاحب کا شمار اردو زبان اہل زبان میں نہیں تھا لیکن ان سے بڑا شاعر کوئی نہیں پیدا ہوا ہوگا یا چند تو زبان کی ترقی کا تعلق جو ہے وہ ہرگز بھی اس سے. اچھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ظاہر دنیا میں تبدیلی آئی ہے. اب شاید فلسفہ علوم لٹریچر اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی چلی گئی اور وہ مضامین جس سے نوکریاں اور معاش ملنا آسان ہو ہم نے اس کی طرف توجہ دی.
انجینئرنگ، میڈیسن، بزنس ایڈمنسٹریشن، اس ٹائپ کی چیزوں کی طرف اب تعلیم کا رجحان زیادہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے. اور چونکہ ہم نے اپنی کتابوں کو اور اپنے نصاب کو نہ ڈیولپ کیا اور نہ ہی اس کو جو بنا ہوا تھا اس کو پروٹیکٹ کیا، تو نتیجے تک یہ ہوا کہ اب ہم سب کے سب بظاہر انگریزی پر انحصار کرتے ہیں. لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں چاہے وہ سرکاری جامعات ہوں اور چاہے وہ پرائیویٹ جامعات ہوں، کوئی ایک استاد 50 گھنٹے کا لیکچر انگریزی میں نہیں پڑھا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اسے انگریزی آتی ہے، نہ اس کی ووکیبلری ہے. اس نے اگر کتاب کا پڑھ کے کوئی ٹیکنیکل نالج حاصل کر بھی لی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ معذور ہے. تو وہ کچھ لفظ انگریزی میں استعمال کرتا ہے اور کچھ لفظ اردو میں استعمال کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ تعلیم دی جا رہی ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ بعض جامعات میں تعلیم انگریزی اور وہاں کی ریجنل لینگویج میں دی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا تعلیم میں ویسے ہی بیچاری یتیم و یسیر کی تعلیم ہے، اور جو بچا کچا ہے وہ ہمارے ناقص کمیونیکیشن کی وجہ سے. حالانکہ اس سب کے باوجود کہ یونیورسٹیز میں اور جامعات میں زبان کی ترقی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن نیچرلی ہم آہستہ آہستہ قومی زبان پڑھانے میں مجبور ہو گئے، کیونکہ اس میں اظہار خیال کرنا بہت آسان ہے کسی اور زبان کے مقابلے. اب چونکہ یہ سلسلہ شروع ہو ہی گیا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اس کو اپنا بھی لیں، اس کو بول بھی لیں اور واقعی اس پر کوئی ایسی کام کریں کہ جس سے یہ زبان ہم لوگوں کے لیے مزید آسانی پیدا کر سکے. اردو زبان میں بہت شاندار لٹریچر موجود ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان میں بہت ساری ٹیکنیکل کتابیں موجود ہیں جس کا آغاز میرا خیال ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے ہوا ہے، لیکن وہ کتابیں کہیں کھو گئی ہیں شاید. تو اب ان کتابوں کو سب سے پہلے تو ڈھونڈ کے لانا ہے، پھر ڈھونڈ کے لانے کے بعد قابل استعمال بنانا ہے، اور قابل استعمال کے بعد آج کی جو ضروریات ہیں اس کے حساب سے اس کا نئے ایڈیشن بنانا ہے. سوال یہ ہے کہ اردو میں جو سب سے بڑی مجھے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، میں ٹیکنیکل چیزوں کی بات کروں گا کہ جو لٹریچر ہے یا اردو میں جو بھی ہے، اگر وہ کمپیوٹر پہ سیو بھی ہے اور اس میں میں پرانے لٹریچر کی بات کر رہا ہوں جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا یا کتابت تھی یا تصویر کا، اس کی بات کر رہا ہوں جو بعد میں کمپیوٹر سے ٹائپ ہو کے ہوا، اس کی نسبتاً اس میں وہ اتنی خرابی نہیں ہے. باہر اس میں ایک چیز ہے جو آپ ڈاکیومنٹ اسکین کرتے ہیں وہ ایک تصویر ہوتی ہے، اور اس تصویر کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی چیز کو تلاش کر سکتے ہیں جسے ہم اصطلاح عام پہ سرچ کرتے ہیں. تو بس ایک تصویر ہوتی ہے. اچھا، ایک بڑا ایریا ہے کمپیوٹر سائنس کا جس میں بے تحاشا ترقی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہر زبان کے ساتھ ہے. انگریزی سے زبان کے ساتھ ہے، فرینچ کے ساتھ ہے، جو پرانا لٹریچر ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی جسے HCR کہتے ہیں. HCR کا مطلب ہے آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن. تو اگر یہ لکھا ہوا ہے تو ایک تو پورا لکھا جاتا ہے، اور جب آپ تسلسل سے تو سے اوپر کا حصہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ کمپیوٹر کی ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جس طرح سے وہ لکھا ہوا وہ اس کے اوپر کچھ پوائنٹس ڈالتا ہے اور ان پوائنٹس کو پھر وہ یاد رکھتا ہے، اور جہاں بھی وہ اس پوائنٹ اس ترتیب میں آتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر کے پڑھ لیتا ہے. تو یہ بہت سمپل سی ٹیکنیک ہے. ہمیں بہت آسانی سے اس کے اندر آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن ٹیکنیک ڈیولپ کرنی چاہیے. میرے علم میں ہے کہ کچھ مقامی زبانوں میں جیسے ڈسپلین ہے OCR موجود ہے، اردو کا OCR موجود ہے، اور اس کی ذمہ دار ہم لوگ ہیں. یہ یونیورسٹیز ہم کی ذمہ دار ہیں. لیکن جیسے جامعہ کتنی ہے اس کا کیونکہ تعلق لنگوسٹکس سے نہیں، تو ہماری توجہ اس طرف ہے. ہم OCR کو ایک کمپیوٹر سائنس کے ایریا میں ہمارے صاحب سے درخواست ہوگا کہ اس کو ہماری تنصیبی فرمائیں اور رہنمائی بھی فرمائیں. اگر اس زبان کو جو کہ ہماری مجبوری ہے، جیسے کہ میں نے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ
ہر زبان میں اپنی اپنی خوشبو ہے، لیکن اس خوشبو کو جوڑنے والی جو خوشبو ہے وہ اردو ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں سرپرستی بھی حاصل ہو، ہمیں رہنمائی بھی حاصل ہو، اور اردو کو ہم صرف اور صرف ادب کی زبان کے بجائے ایک ایسی زبان بنائیں جو ہمارے ترقی کے باعث ہو. اور جو کہ میرا خیال ہے ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے. یہ کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کام نہیں کر رہا. کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوگا، کوئی نسبتاً کام اچھا کر رہا ہوگا. جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ آپس میں ہمدردی نہیں ہے، انٹیگریشن نہیں ہے. میں مجبور ہوں انگریزی کا سہارا لینے کے لیے. انگریزی میں بہت اچھا لفظ ہے جو سینرجی کا نام ہے. سینرجی کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری انرجیز کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو انرجی تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سرپرست کا رول ادا کر سکتی ہے. جس جگہ پر یہ ادارہ بنا ہے میں سمجھتا ہوں ویسے اتفاقی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن اگر آپ اس ادارے کو غور سے دیکھیں تو ایسا علاقہ پورے پاکستان میں نہیں. اگر آپ یونیورسٹی روڈ کے پہلے کونے سے شروع ہو جائے تو قائد اعظم کے مزار سے شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ داؤد یونیورسٹی، پھر آگے آئے تو اردو یونیورسٹی ہے، پھر آگے آئے تو سر سید یونیورسٹی ہے، پھر عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، پھر این ای ٹی یونیورسٹی ہے، پھر یونیورسٹی آف کراچی ہے، پھر ڈان یونیورسٹی ہے، اور ابھی میں نے دیکھا سہورا روڈ پہ میٹروپولیٹن یونیورسٹی بھی بن رہی ہے. اس روڈ سے ذرا سے پیچھے چلے جائیں تو اقرا یونیورسٹی کا کیمپس بھی ہے. تو اس پورے علاقے میں جی حبیب یونیورسٹی ہے، اور قریب میں ہی آخر میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے، ذریعہ یونیورسٹی بھی ہے. اس پورے علاقے میں میرا محتاط اندازے سے ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے. جی پورے پاکستان میں ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جب 13-14 یونیورسٹیز ایک چند کلومیٹر کے فاصلے پہ. اور نہ جانے کتنے اسکول ہیں. اور بلاک 7 گلشن کے بعد بلاک 7 میں چلے جائیں تو ہر بنگلے میں اسکول کھلا ہوا. تو یہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ انہوں نے ترقی اردو کو پہنچانے کی شاید وجہ یہی تھی کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں یہ نیچرلی ہو رہا ہے کہ ہمارے اساتذہ اردو میں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی انگریزی اتنی تھی اور ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ اب ہمارے جیسے لوگوں سے انگریزی سیکھتے ہیں. اور اللہ خیر کرے کہ جب وہ لوگ آگے والے نسل کو انگریزی سکھائیں گے. سر اوپننگ موجود ہے، اپارچونیٹی موجود ہے، صرف سرپرستی کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ پھر انجمن ترقی اردو کا بہت مقبول کہ میرے جیسے آدمی کوئی جگہ نہیں تھی، مجھے ضرورت ہے. بہت شکریہ.